یہ ہیں جہاں معاملہ جس طرح کا ہو اس طرح سے طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے اپنے انداز میں ایک بات کہی ہے اور وہ بڑی صحیح بات ہے، اور مجھے کسی اور جگہ وہ بات دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر دعوت کے موقع پر یہ تینوں طریقے ہی آدمی سائملٹینیسلی استعمال کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں تو اس کے اندر پہلے سے جو چیز غلط داخل ہوئی ہوتی ہے اس کو نکالنا چاہتے ہیں، اور باہر سے کوئی اچھی چیز اس کے اندر داخل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ایک آدمی کافر اور مشرک ہے تو ہم اس کے اندر سے کفر اور شرک کو نکالنا چاہتے ہیں اور ایمان اور اسلام کو داخل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ مرکب عمل ہے، دونوں چیزیں سائملٹینیسلی ہوتی ہیں۔ جو چیز اندر سے نکالتے ہیں ظاہر ہے کہ ذرا اس کے ساتھ تھوڑا سا سٹرگل کرنی پڑے گی، وہاں آدمی کو مجادلہ احسن سے باس و تکرار سے کام لینا چاہیے، تھوڑا جھگڑا ہوگا وہاں یہ کام کرنا چاہیے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جہاں جب کوئی چیز داخل کرنی ہے تو وہاں حکمت اور موضع حسنہ سے کام لینا چاہیے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب بھی موقع ہو ہر موقع کے اوپر آدمی یہ تینوں طریقے جو ہے یہ سائملٹینیسلی استعمال کرتا ہے۔ اس لیے بندے کو یہ کرنا چاہیے کہ جناب ایک ہی وقت میں وہ حکمت سے بھی کام لیتا ہے، موضع حسنہ سے بھی کام لیتا ہے اور مجادلہ احسن سے بھی کام لیتا ہے۔ اب آخر میں بات رہ جاتی ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کام کرتے ہیں اور اس طریقے پر کرتے ہیں جو کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک وارننگ ہے۔ بات یہ ہے کہ جب آدمی دعوت دیتا ہے، اگر اس کی دعوت کامیاب ہوتی ہے، لوگ اس کی بات سنتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں ایک آدمی صحیح طریقے پر صحیح دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، پھر اس پر پھر وہ کامیاب نہیں ہوتا، اثر نہیں ہوتی۔ نوح علیہ السلام کی عظمت کو سلام، ان جیسا آدمی تو کوئی پیغمبر ہی ہو سکتا ہے جو 950 برس تک ایک بات کہتا رہتا ہے، کامیاب نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی بات کے اوپر قائم رہتا ہے۔ ورنہ ایک عام دائی جب کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کی محنت پھل نہیں لاتی ہے تو 3 باتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ اس سوچ میں پڑ سکتا ہے کہ جی میری دعوت تو غلط نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ جی میرا طریقہ کار تو غلط نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ وہ سوچتا ہے کہ میرے مخاطبین وہ لوگ تو نہیں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم۔ تو یہ تینوں باتیں بڑی خطرناک ہیں اگر ایک آدمی اس نتیجے پر پہنچتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ دیکھو تمہارا کام دعوت پیش کرنا ہے، تمہارا کام کوشش کرنا ہے، تم دعوت پیش کرو، کوشش کرو، کوشش کو کامیابی سے ہمکنار کرنا، دعوت کے لیے دعوت کی قبولیت کے لیے لوگوں کے دل کھولنا، یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ میرا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، کہ اس بات کو تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کون گم کردہ رہا ہے اور کس کو راہ ہدایت ملنے والی۔ تم اپنا کام کرو، اللہ کا کام اپنے ذمے نہ لو۔ اللہ کا کام ہے قبولیت کی دل کھولنا اور تمہارا کام ہے قبولیت کی کوشش کرنا۔ کوشش کرنا تمہارا کام ہے، اس کوشش کو کامیابی سے ہمکنار کرنا نہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے، تم اللہ کا کام اپنے ذمے نہ لو۔ اور بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں جو اس موقع کے اوپر اس موڑ کے اوپر سے غلط موڑ مڑ گئے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم و مغفور بڑے پائے کے عالم اور مقرر اور خطیب گزرے ہیں، زبان کے بھی بادشاہ تھے، قلم کے بھی بادشاہ تھے۔ ان کا خیال تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے مجھے لکھنے اور بولنے کی وہ صلاحیت دی ہے کہ میں جب تقریر کروں گا، میں جب لکھ کے لوگوں سے اپیل کروں گا تو قبر سے مردے بھی اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ان کو وہ رسپانس نہیں ملی جس کی ان کو توقع تھی۔ چنانچہ ان جیسا بڑے لیول کا آدمی اپنے ایک دوست کو اپنے ایک خط میں لکھتا ہے کہ میری زندگی کا اصل ماتم یہ ہے کہ میں اس دور میں بھیج دیا گیا ہوں جس کا میں آدمی نہیں تھا۔ چنانچہ وہ ان کی وہی دعوت تھی جو مولانا سید ابوالعلا مودودی مرحوم مغفور کی ہے، لیکن وہ پھر اس کو چھوڑ کر کانگریس کے ساتھ شامل ہو کر ہندوستان کی آزادی کی جنگ لڑنے لگ گئے۔ تو یہ بڑا خطرناک موڑ ہوتا ہے۔ بندے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میری کوشش کا برابر ہونا نہ ہونا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ پنجابی کا ایک شعر ہے کہ مالی دا کم پانی لانا تے پر مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ مالی کا کام پانی لگانا ہے، کوشش کرنا ہے، اس پانی لگانے اور کوشش کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ رویدگی پیدا کرتا ہے کہ نہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات کہی ہے کہ السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش کرنا میرا کام ہے، اس کوشش کو برابر کرنا نہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ لہٰذا یہ وارننگ ہے کہ جو آدمی دین کا کام کرتا ہے
اس کو کوئی غلط طریقے نہیں اختیار کرنے چاہیے، دعوت کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ان کو کوئی چلتے ہوئے سستے نسخے نہیں اختیار کرنا چاہیے، تبدیلی کرنی چاہیے جیسا کہ میں نے ابھی وضاحت کی تھی، لیکن کتاب و سنت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ طریقہ کار بدل سکتے ہیں۔ تو حضرات یہ ایک وارننگ تھی آخر میں جو میں نے آپ سے عرض کی کہ اس وارننگ کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، بندے کو چاہیے کہ اپنے حصے کا کام کرے، کوشش کرتا ہوا اللہ کے پاس چلا جائے۔ اللہ بندے سے یہی پوچھے گا کہ تو جو کام کر سکتا تھا وہ تو نے کیا کہ نہیں، اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے لوگوں کا دل چیر کے اس کے اندر حق ڈال دیا کہ نہیں۔ تو حضرات یہ میری گزارشات ہیں اس آیت کے حوالے سے، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کی روشنی میں مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنا اپنا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر جس پہلو سے کوئی کمی کوتاہی کمزوری پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔